بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، باب نمبر 1، زمزم کی کھدائی۔ سیرت النبی، عنوان زمزم کی کھدائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اقتدار ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کدار کی اولاد میں عدنان ہوئی۔ عدنان کے بیٹے معاد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا، اور مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے اور یہ فہر بن مالک بھی کہلاتے ہیں۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے کسی نے اقتدار حاصل کیا۔ کسی کے آگے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کی ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب کی مکے کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ نوجوان ہو گیا ہے تو مدینہ کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا، اور اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہی عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار، عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرم کے سردار بزاز نے پاٹ دیا تھا، اور قبیلہ جرم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے اور بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار بزاز بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب بزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کی حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے تمام مال و دولت، تلواریں اور زریں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈالی اور مٹی سے اس کو پاٹ کر دیا۔ کنواں اس سے پہلے خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ، بنو جرم کو وہاں سے مار بھگایا، اور بنو خزاعہ اور کسی کی سرداری کا زمانہ اس حال میں گزرا۔ کنواں بند رہا یہاں تک کہ کسی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں زمزم کے کنویں کی جگہ کھدائی کی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتایا بغیر چلے گئے۔ تیسری رات اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مزنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مزنونہ کیا ہے، وہ بتایا بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں بستر پر سو رہا تھا، وہی شخص پھر آیا اور بولا کہ زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ، اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور وہاں کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ اور دوسرے دن عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے، اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ کوئی نشانی مل گئی تو عبد المطلب کے کندال لے گئے اور کھودنے شروع ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز نہ آنے والے تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی، جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا انہوں نے یہ کنواں تلاش کر لیا ہے تو ان کے پاس آ کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا
تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن بزیم کی کہنا کی فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کے بھی ایک جماعت تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا نہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی ان کے پاؤں کے جیسے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہیں پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اترے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکی سے بھر لیا۔ اب انہوں نے قریش کو دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آ گئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم ہے عبد المطلب، یہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیاباں میں سیراب کر دیا ہے، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہی سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا انہوں نے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہلہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے اور واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی ہی ہو گئی کہ مال و دولت، زریں اور تلواریں نکل آئیں، ان میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اس کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے کروا ڈالتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے اور 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت اور زر عبد المطلب کے نام اور قریش کے نام کے جو تیر تھے وہ ان کا فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی، اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب وہ کنواں نکل آیا تو انہوں نے خواب میں حکم دیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔